اب میں اس مرحلے پر آپ سب کو انتظار ہوگا کہ جو کتاب کی مصنفہ ہے مشرف مبشر تو وہ تھی ہی، مشرف بتعریف و توصیف بھی آج ہو چکی ہے۔ میں انہیں دعوت کلام دوں گا کہ وہ آئیں، آپ سے مخاطب ہو۔ میڈم مشرف مبشر صاحبہ اپنے خیالات کا اظہار کریں گی، آپ کلیپنگ سے ان کا استقبال کیجیے گا۔ میری طرف سے سب حاضرین کو بہت بہت سلام اور بہت شکریہ، آپ سب کا بہت شکریہ۔ میں نے تو ابھی بولا نہیں تھا، میں نے تو آخر میں بولنا تھا آپ کا شکریہ کہنے کے لیے، انہوں نے مجھے بلا لیا تو چلیں۔ میرے لیے آپ سب خاص اور خاص مہمان ہیں۔ آج کل جب کہ کہیں آنا جانا دشوار کیا کہ بہت ہی دشوار ہو گیا ہے، آپ نے دور اور نزدیک کا تحفہ ہے۔ ادھر کرسی نشین ہو کر میں کن سوچوں میں تھی کہہ نہیں سکتی۔ مسرت و انبساط کے پہلو بے یقینی اور حیا بھی تھی۔ آپ کے الفاظ اور بیان کے یہ گلدستے سدا بہار ہیں اور ان کی مہکاریں ہمیشہ نشہ آور رہیں گی۔ میں آپ سے یہ پوچھوں، آپ کو آواز آ رہی ہے پیچھے؟ اب ذرا میں اپنی ان طالبات سے، بے شک آپ ڈائریکٹ میری طالبات ہی لیکن ہے تو صحیح نا، تو میں آپ سے ذرا بات کرتی ہوں کہ آپ طالبات کا اکثر سوال ہوتا ہے کہ لکھا کیسے جاتا ہے۔ اکثر لڑکیاں پوچھتی ہیں کہ ہمیں بہت شوق ہے لکھنے کا، ہم رائٹر بننا چاہتے ہیں لیکن ہم سے یہ کام ہو نہیں سکتا۔ تو پیاری بچوں، لکھا کیسے نہیں جاتا؟ آپ ابتدا کرتی ہیں الف بے تے سے، اس کے بعد بس آپ نے لکھنا شروع کر دیا۔ تو شوق اگر ہے، ذوق بھی ہے، آپ مطالعہ جاری رکھیں اور آپ کے دل و دماغ میں آئے اپنے ہر خیال اور سوچ کو فی الفور کاغذ قلم کے حوالے کر دیں۔ اوٹ پٹانگ خیالات کی بات میں نے کری، غیر معمولی اور اچھوتے خیالات لکھنے کی عادت بنا لیں، مطالعہ کریں اور مقدر میں شاعرہ اور ادیبہ بننا لکھا ہوگا تو آپ کا ذوق آپ کی آرزوؤں کی تکمیل بن جائے۔ بڑا آسان طریقہ میں نے آپ کو بتایا، اگر آپ اس میں مستقل مزاجی سے عمل کریں تو کیا خبر آپ بھی شامل ہو جائیں کھاڑیوں میں۔ آپ لوگوں سے بہت سی باتیں کرنے کو دل چاہتا ہے، وہ اس لیے کہ میرا دل پسند کام اور مشغلہ تدریس تھا، جس میں آپ طالبات کے ساتھ ہم کلام ہونا تھا۔ طالبات کے ساتھ وقت گزرتا رہے تو بڑھاپا بہت دور رہ جاتا ہے، بشرطے کہ تدریس اور طالبات سے محبت اور انس ہو۔ مجھ سے تدریسی مشغلہ چھوٹا، آپ طالبات کے ساتھ ہم کلامی نہ رہی تو بہت کچھ چھوٹ گیا، بہت خسارہ محسوس کیا۔ آپ سرگزشت فرنٹیئر کالج کا مطالعہ کریں، تصویریں دیکھیں، آپ کو ماننا پڑے گا کہ کسی کے لیے یہ بھی دنیاوی جنت رہی ہے۔ محترم ذی وقار مہمان اور تمام حاضرین اور سامعین، میں اپنی بات کروں کہ ملازمت سے سبکدوشی کے 2 سالوں بعد میری پہلی 2 تصانیف برکھا کی بدلی، افسانوی مجموعہ اور تاریخ اجالے نسمیہ شاعری 2003 میں شائع ہوئی۔ تو ناقدین ادب سے پذیرائی ملی تو 1-2 جملے آپ کو سناتی ہوں۔ ایک نے کہا، آپ اتنا عرصہ کہاں چھپی تھی، آپ نے بہت وقت ضائع کر دیا۔ دوسرا جملہ تھا، آپ نے ہمارے قبیلے میں بہت دیر سے قدم رکھا، کافی وقت ضائع کر دیا۔ اب یہ اظہار افسوس تھا کہ اپنے قلم قبیلے میں استقبال تھا، اب آپ اسے اندازہ خود ہی لگا لیں۔ دیری پر افسوس اور داخلے اور آمد پر خوشی کا اظہار گویا میری کاوشوں
اور تخلیقات کو توصیف و قبولیت حاصل ہو گئی تھی. وہ طالبات سے ذرا ہٹ کر اب میں آپ معززین سے مخاطب ہوں کہ جناب نیر سرحدی صاحب نے اساتذہ کے احترام اور میری تخلیقات کی پذیرائی میں اس تقریب کے انعقاد میں خصوصی دلچسپی لی. اللہ پاک ان کو صحت کاملہ عطا کرے. ہمارے ارادے ہمارے بس میں نہیں ہوتے. اور صاحب صدر ڈاکٹر نثار ترابی صاحب نے تاکید کر رکھی ہے کہ اس ضمن میں ان کا نام بالکل نہیں لینا. ڈاکٹر صاحب کو پس پردہ رہ کر کام کرنا اچھا لگتا ہے، تشہیر پسند نہیں، تو آپ کی رضا کی پاسداری لازم ہے. سو ڈاکٹر ترابی صاحب کا نام نہیں لیتے. لیکن گرلز کالج پبی کی پرنسپل شاہین عمر صاحبہ، ان کے اسٹاف ممبرز، ان کے تمام کارکنان اور طالبات کا شکریہ یہ چھوٹا سا لفظ کیا ادا کرے گا. عمدہ درجے کی انتظامی صلاحیت مزین میزبانی کا حق ہمارے الفاظ سے ادا نہیں ہو سکتا. اجر اس میزبانی کا رب ذوالجلال کے ذمہ ہے. تو میری بہت سی دعائیں آپ کے کالج کے لیے، پرنسپل کے لیے اور آپ سب کے لیے. تھوڑی سی اور بات ہے. ایک بات اس تقریب کے حوالے سے ایک بہت پیارا سا نام لوں تو آپ شاید یہ کہیں کہ یہ تو کوئی خاص بات ہی نہیں، سب کرتے ہیں، ان کا فرض ہے، یہ کیوں نہیں کریں گے. لیکن یقین کیجئے میرے تمام حروف و بیان پت جھڑ کے پتے ہو جاتے اگر میرے بکھرے حروف و الفاظ کے پھولوں کا یہ گلدستے شہاب نے نہ سجائے، بنائے اور نکھارے ہوتے. عالی وقار مہمانان مکرمین، میرے سامعین اور حاضرین، آپ کی عنایتوں اور مہربانیوں کا اعتراف الفاظ کے ہیر پھیر کے بس میں نہیں. آپ سب کا شکریہ ادا کرنا لازم ہے کہ جو بندوں کا شکر گزار نہیں وہ رب کا مشکور ہے. آپ سب کی خدمت میں میری بہت